کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو، ہر مد مقابل کو، ہر مخالف کو یا ہر دوست کو یا ہر امیچیور کو، ہر غیر سنجیدہ کو، ہر بیوقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں، قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے، لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی اس کے. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ، اتنا خیر لے کے آؤ، اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ، اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دے. وہ کہتے ہیں نا، بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز، وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دیم بیک ایپلز، تو انہیں پھل واپس کر. یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے آگے. ظرف اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے، آپ نے جو دل دکھایا ہے آپ نے، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے، آپ نے اس چودھری ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے. اللہ says in قرآن جزاء السیئۃ بمثلھا، کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکویلنٹ ایول. تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان، میں انگیج نہیں ہو سکتا، میں اس کو منہ نہیں دے سکتا، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہیئر، اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا. بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو کم انٹو دی مارکیٹ، یو ہیو ٹو ٹیل ہم، انگیج ہونا پڑے گا آپ کو. کہیں خاموشی ہے، کہیں خیر ہے، کہیں ایکولنٹ شر ہے، اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن، میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے، تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر، کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا. آپ نے ان کو ریلیکس کرایا، نیوٹرلائز کرایا، اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے سب کو، 10 years of سیز فائر. جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا، جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں، جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے، جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو، مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے ہی پھیل جائیں گے اور وائرل ہی ہو رہے تھے، آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا. اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے اور حضرت عمر was saying no we are in power, we should give them a big struck back and a knock. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا let it go. چھوٹا شر لیا آپ نے، ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے لیے. تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے، ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے. ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے. اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی، یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے، علماء کی پوری بینچ غلط ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایکیڈیمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، آپ سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں. اٹس رانگ. اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو سارے جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر اگر آزادی کا ایک سٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف وومن پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا ان جانوروں کے حقوق؟ میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا.
ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے. انسانی حقوق تو بہت وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. حقوق العباد, حقوق الحیوان, حقوق النباتات, حقوق الشجرات, حقوق الحشرات, یہ کہاں جائیں گے کہ ایک مچھر بھی نہیں مارنا آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ. تو اگر ہم ایک دوسرے کی ایکسٹریم ویلیوز پہ جا کے ایک دوسرے کو لیں گے تو دیکھ لیں دو کلٹ بنے, وہ ان کی بوتھی نہیں دیکھنا تو دے دوں وہ نصیب دیں, اور اس افتراق کا فائدہ تیسری پارٹی اٹھاتی ہے. تو یہ اصولوں کے ساتھ جو میں نے 6-7 آج بیان کیے ہیں, میرے خیال نماز کا وقت ہو گیا, لوگوں کا پڑھنا بھی ہے, اس میں اور بہت کچھ ہے, مگر گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر انشاءاللہ میں آئندہ لاہور آؤں گا تو ایک بڑا ورک شاپ رکھوں گا 3-4 گھنٹے کا, اسٹریٹجیز کو اور نبوی منہج کے انقلاب کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ کھولنے کا کہ کیسے ممکن ہوا تھا اور پھر کیسے آسمانی معجزات ہوئے تھے. کہی سنی بات میں جو میں نے غلطیاں کی ہیں, جیت کے سفر کی اگر ہم ایک ڈیفینیشن لیں تو جیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا, بلکہ جیت اس چیز کا نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا جرائم کی لمبی فہرست گرم کیے بغیر, حقوق جو ہے وہ لوگوں کے پامال کیے بغیر, ہیومن رائٹس, اللہ کے رائٹس اور اپنی ذات کے حق پورے کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک. اصل جیت ہی ہے, اور جیت کا اصل تعلق فزیولوجیکل اٹینمنٹ سے بھی نہیں ہوتا, ورنہ سورہ بروج کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا جس میں وہ ساری قوم نے دقیانوس کے آگے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا اور اس نے ان کو خندقوں میں جلا دیا. تو فزیولوجیکلی سارے مسلمان جلا دیے گئے خندق میں, بٹ اللہ سے ذالک الفوز الکبیر, یہ اٹ از ناٹ اے سکسیس, اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس ایٹ دیٹ ٹائم. تو جیت کا تعلق ویلیوز سے ہوتا ہے, اسپرچویلٹی سے ہوتا ہے, اپنے نظریات سے ہوتا ہے, اپنے اصولوں سے ہوتا ہے, اور وہ لیگیسی اگر آپ کا جسم قربان بھی ہو جائے اس میں, وہ لیگیسی زندہ ہے تو آپ تب بھی جیت گئے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں, لاسٹ لائنز, اور اپنے رب سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کی محتاجی سے آزاد ہو چکے ہیں, اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اور غنا اللہ نے آپ کو نصیب کیا. دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ غنا. کہ اگر آپ لوگ, اللہ غنی ہے نا, کہتا ہے سب سجدے کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, سب میرا انکار کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غنا اگر انسان کو نصیب ہو جائے نا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سارے بھی اگر یہاں پر آگ کے انگارے رکھ کے میرے آگے بیٹھ جائیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می, کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں اپنے رب کو جانتا ہوں, اور اینڈ کے اندر میں اس سٹوری کے اینڈ میں اپنا رب لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں, اور اگر گھر بھی چھین لے گئے تو آسمان زمین پہ اپنا رب میرے ساتھ ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ کوئی دنیا میں, یہ اللہ کی دنیا ہے, یہیں بنانا ہے, یہیں چھوڑ کے جانا ہے, عمل کی پوٹلی آگے جائے گی, کچھ چلا بھی گیا سو واٹ, آپ کی جاگیر تھوڑی تھی. اور اگر کچھ ہارنسڈ ہو کے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت اگر آپ کے اللہ نے آپ کی ہاتھ میں اپنی سلطنت کا کچھ حصہ دیا ہے, ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ, استعمال کریں اس کو صحیح طریقے سے, پازیٹیولی اس کے آؤٹ کمز نکالیں اینڈ ہینڈ اٹ اوور ٹو دا ورلڈ. نہیں بھی کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے اللہ کسی اور کو ہی دے گا, یا آپ کی اولاد کے پاس جائے گا, یا ویسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. آپ سے تو سوال کیا جائے گا مجھ سے, جسم دیا کیا کیا, پیسہ دیا کیا دیا, حسن دیا کیا کیا, جوانی دی کیا کیا. یہ پروڈکٹیوٹی کے سوال ہیں. اللہ تعالیٰ میری کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری غلطیاں میری تھیں بھائی جان. جو غلطیاں میں نے آج کے لیکچر میں کی ہیں نا وہ سب میری تھی. میں اسے معافی بھی مانگتا ہوں, اون بھی کرتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا, اللہ کا دیا ہوا حق تھا, اللہ کا تھا, اللہ کا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس مایہ ناز معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہم نہیں پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کیوں کرنا ہے, کوئی سوال جواب کرنے.